ہم سب کو مٹھائیاں کھلا رہے ہیں، ہر ایک کو ہم جنت کی ٹکٹیں تقسیم کر رہے ہیں، اور بندے یقین جانو یہ ذہن عوام الناس کا بن چکا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسی مسلمان دے گھر پیدا ہوئے، مولوی صاحب نے آ کے ساڑھے کانچ اذان پڑھی، ہن اسی نمازاں پڑھیے پاویں نہ پڑھیے، چوریاں کریے ڈکیتیاں کریے پاویں زنا کریے پاویں شراب پیے، اسی جنت دے چ چھالا مار دے جانا۔ یہ آج ہمارا ذہن بن چکا ہوا ہے۔ خدا کی قسم مجھے دکھ ہوتا ہے، لاکھوں روپیہ ہم محافل میں خرچ کرتے ہیں، ارے آؤٹ پٹ کیا ہے ہماری؟ بے نمازی آ رہا ہے، بے نمازی واپس جا رہا ہے، زانی شرابی آ رہا ہے، زانی شرابی واپس جا رہا ہے۔ آج ہمارا آؤٹ پٹ کیا جا رہا ہے؟ دیکھو بھائی، میرا عقیدہ ہے سب سے افضل کتاب قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید کا اسلوب کیا ہے؟ جہاں جنت کا ذکر ہے وہاں دوزخ کا بھی ذکر ہے، جہاں انعام یافتہ کا ذکر ہے وہاں غضب والوں کا بھی ذکر ہے، تاکہ خوف اور امید کے درمیان بندہ چلے۔ آج ہماری محافل میں جنت کا ذکر ہو رہا ہے، دوزخ کا ذکر ختم۔ میں اگر غلط ہوں خدا کی قسم میرا لحاظ نہ کرو، میری جھولی میں ڈال دو۔ صحابہ کرام علیہم رضوان جو قطعی جنتی ہیں، بلکہ اگر میں یہ کہہ دوں تو بے جانا ہوگا، قرآن یہ کہہ رہا ہے 11واں پارہ دوسرا رکوع، والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، کہ جو ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلے گا رب ان سے راضی، وہ رب سے راضی، رب ان سب کو جنت عطا کرے گا۔ ارے میں سمجھتا ہوں جن کے نقش قدم پر چلنے سے جنت ملتی ہے ان کا اپنا مقام کتنا بلند ہوگا۔ اب میں ہاتھ باندھ کر ایک بات کہنے لگا ہوں، کیا صحابہ کرام کے اندر دوزخ کا ذکر نہیں ہوتا تھا؟ صحابہ کرام قطعی جنتی، ان میں 10 مبشرہ بھی ہیں، اور وہ بھی صحابی ہیں جنہوں نے کئی مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت خریدی ہے۔ اور پھر اور آگے بڑھے حسنین کریمین، جن کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ میں ہاتھ باندھ کر عرض کروں گا، کیا انہوں نے نمازیں پڑھنی چھوڑ دی تھی؟ کیا انہوں نے روزے رکھنے چھوڑ دیے تھے؟ کیا یہ گناہوں پہ دلیر ہو گئے تھے؟ ارے ان کے پاس سندیں موجود ہے، سرٹیفکیٹ موجود ہے، اور پھر بھی نمازوں میں سستی نہیں کر رہے، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، اور اس کے باوجود رو رہے ہیں پتہ نہیں ہماری عبادت قبول بھی ہے کہ نہیں ہے۔ آج ہم کس مان پر کر رہے ہیں؟ خدا کی قسم ہمارے ان بیانات سے ہو کیا رہا ہے؟ پہلے بدکاری کے لیے ایک محلہ مخصوص ہوتا تھا، آج ہر محلے میں بدکاری کے اڈے کھلے ہوئے ہیں، جوئے کے اڈے کھلے ہوئے ہیں۔ جب ان کو بتلایا ہم نے یہی ہے، مجھے دیکھ کے جہنم کو بھی آئے گا پسینہ، تو پھر ہمیں جہنم سے نہیں ڈرنا بلکہ جہنم کو ہم سے ڈرنا ہے۔ جب یہ ذہن ہم نے دے دیا ہے، اب ان کو کیا ضرورت ہے بستر چھوڑ کے نماز پڑھنے کے لیے آئے؟ آج ہم عرس شریف کی تقریب میں حاضر ہیں، یہاں پر دستار فضیلت بھی کی گئی ہے۔ میں آپ تمام حضرات سے ایک سوال کروں گا، ہم جو بھی کام کرتے ہیں اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے، وہ اچھا مقصد ہے یا برا مقصد ہے، مقصد ضرور ہوتا ہے۔ حضرت صاحب آپ اگر مدرسہ بناتے ہیں اس کے پیچھے بھی ایک مقصد ہے، مسجد بناتے ہیں اس کے پیچھے بھی ایک، آپ شادی کرتے ہیں اس کے پیچھے بھی ایک مقصد ہے، آپ ملازمت کرتے ہیں کاروبار کرتے ہیں اس کے پیچھے بھی ایک مقصد ہے۔
تو اس عرس پر آنے والوں یہاں آنے کا کیا مقصد ہے؟ کیا یہی مقصد ہے آئے حضرت صاحب کی دو چار کرامتیں سنی اور ہاتھ ہلائے لنگر کھایا تے مچھاں نتا دیندے آ گئے؟ کیا یہی مقصد ہے ہمارا یہاں آنے کا؟ ارے یہاں پر آنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ نماز کے اندر ہم ہاتھ باندھ کر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر رکعت میں یہ عرض کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ میں سیدھے راستے پہ چلا۔ اب ہمیں کیا پتا چلے سیدھا راستہ کون ہے؟ میں کہوں میرا راستہ سیدھا، یہ کہے میرا راستہ سیدھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسانی فرما دی، فرمایا تم پریشان نہ ہو، میں تمہیں خود ہی بتلا دیتا ہوں میرے نزدیک سیدھا راستہ کون سا ہے۔ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، جس راستے پر انعام یافتہ بندے چلے ارے وہی سیدھا راستہ ہے۔ اے عرس پر آنے والوں، یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ اس بصیر پور کی سرزمین پر بڑے بڑے بدماش مر گئے، بڑے بڑے ایم پی ایم ایل اے مر گئے، بڑے بڑے جاگیردار سرمایہ مر گئے، آج ان کی قبروں کے نشان مٹ گئے، اور حضرت صاحب کو پردہ فرمایا 40 سال گزر گئے، آج آپ کا فیض ابھی بھی جاری و ساری ہے۔ اگر نئی بات سمجھ آ رہی لاہور والوں کو میں بڑا آسانی سے سمجھا دیتا ہوں۔ میں کہتا ہوں بھائی راوی دریا کے پرلی طرف چلا جاؤ، جہانگیر کا مقبرہ ہے، بڑے بڑے قیمتی پتھر لگے ہوئے ہیں۔ بعض بندے کہتے ہیں سنی جو ہے نا وہ پتھروں کو چومتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی اگر پتھروں کو چومنا ہوتا تو پھر اچھڑا مارکیٹ میں ہم جاتے، وہاں بڑے قیمتی پتھر ہیں۔ ارے جہانگیر کے مقبرے پہ بڑے بڑے قیمتی پتھر لگے ہوئے ہیں، وہاں پر لوگ کرکٹ کھیلنے کے لیے جا رہے ہیں، کوئی قرآن پڑھنے کے لیے نہیں جا رہا۔ ارے نور جہاں کی بارہ دری ہے، وہاں کا کتے پھرتے نظر آئیں گے، کوئی قرآن پڑھتا نظر نہیں آ رہا۔ ایک دفعہ شادرہ گاؤں میں میرا بیان تھا، تو بیان سے میں لیٹ فارغ ہوا، تو اب انہوں نے ریلوے پھاٹک کے نیچے انڈر پاس بنایا ہے، میں غلطی سے دوسرے راستے پر چلے گیا، آگے گیا تو جہانگیر کا مقبرہ گھپ اندھیرا، اور اتنا خوف وہاں سے آئے، یقین جانو خوف دل میں پیدا ہوا۔ میں نے جلدی سے موٹر سائیکل کو واپس کیا، اور جب راوی دریا کراس کیا تو آگے داتا حضور کا مزار نظر آ گیا۔ صبح چلے جاؤ، شام چلے جاؤ، ارے وہاں قرآن پڑھتے نظر آ رہے ہیں۔ ارے میں قربان اتنا تھی میاں حضرت باہو، ارے قبر جنا دی جیوے ہوں، ارے ہم دیکھ کر لوگوں کو نحوست آتی ہے، اور آپ کا دربار دیکھ کے گناہ گاروں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے۔ اب ہماری آنکھوں کے سامنے بدماشوں کا راستہ بھی ہے، ماں باپ کے نافرمانوں کا راستہ بھی ہے، بے نمازی بدکاروں کا راستہ بھی ہے، نافرمانوں کا راستہ بھی ہے، اور ہماری آنکھوں کے سامنے اللہ کے ولیوں کا راستہ بھی ہے۔ ارے ان کے نقش قدم پر چلو۔ نقش قدم کیا ہوتا ہے؟ میں اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی عرض کر دوں۔ راستے ہوتے ہیں دو قسم کے، ایک ہوتا ہے پکا راستہ، ایک ہوتا ہے کچا راستہ۔ پکے راستے پر بندہ چل کے جائے اس کے قدموں کے نشان نہیں بنتے، لیکن اگر کچی زمین پر چل کے جائے گا تو قدموں کے نشان بنتے چلے جائیں گے۔ فرمایا ان قدموں کے نشانوں پر قدم رکھ کے چلنا، اس کو کہتے ہیں نقش قدم پر چلنا۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟
جب آپ کسی کے نقش قدم پر قدم رکھ کے چلتے جاؤ گے، ارے ایک دن آئے گا تم بھی وہاں پہنچ جاؤ گے جہاں نشانوں والا پہنچا ہوگا۔ ارے اللہ کے ولیوں کے نقش قدم پر چلتے جاؤ، ایک دن تمہیں بھی رب وہاں پہنچا دے گا جہاں وہ پہنچے ہوئے۔ تو میں ہاتھ باندھ کر سب کے سامنے عرض کروں گا، اس عرس پر آنے والوں، آج اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھو، ان اللہ کے ولیوں کا راستہ کون سا ہے اور میرا راستہ کون سا ہے۔ اگر میرا راستہ ان سے جدا ہے، اے عرس پر آنے والوں، آج یہاں سے اٹھو، اپنے رخ مدینہ شریف کی طرف کر کے اٹھو۔ یہ ہے مقصد یہاں عرس پر آنے کا۔ اگر میری بات ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی تو ایک میں مختصر سی حکایت عرض کر دوں، ہو سکتا ہے یہی کس کے دل پر چوٹ کر جائے۔ فرماتے ایک جنگل میں بہت سارے جانور رہتے تھے، 3 جانوروں کے درمیان معاہدہ ہو گیا، ہم تینوں مل کر شکار کریں گے اور بعد میں تقسیم بھی تینوں آپس میں کر لیں گے۔ وہ 3 جانور کون کون سے تھے؟ شیر، گیدڑ اور لومڑی۔ کون کون سے جی؟ شیر، گیدڑ اور لومڑی۔ تینوں نے مل کر 3 شکار کر لیے، ایک گائے پکڑ لی، ایک ہرن اور ایک خرگوش۔ شیر نے پہلے گیدڑ کو بلایا، کہنے لگا بتلا یہ تقسیم کیسے کیا جائے؟ وہ کہنے لگا بادشاہ سلامت، یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے، یہ تقسیم تو پہلے سے ہی ہوئی ہے۔ کہنے لگا کیا مقصد ہے تمہارا؟ کہنے لگا جی حصہ بقدر جسہ، جس بندے کا جتنا بڑا پیٹ ہے اس کو اتنا بڑا حصہ مل جائے۔ کہنا کیا مطلب ہے تیرا؟ کہنے لگا جی آپ سب سے بڑے ہیں، گائے آپ لے لیں، میں چھوٹا ہوں، ہرن مجھے مل جائے، اور لومڑی سب سے چھوٹی ہے تو خرگوش اس کو مل جائے۔ شیر کو یہ فیصلہ سن کے بڑا غصہ آیا، اس نے ایک تھپڑ زور سے مارا، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ کہنے لگا بڑا آیا فیصلہ کرنے ہیں، لذیذ ہرن اپنے لیے رکھتا ہے اور بوڑھی گائے مجھے دیتا ہے، ابھی میں دیکھتا ہوں تیرے فیصلے کا۔ لو جی وہ تو ایک طرف بیٹھا رونے لگ پڑا۔ تھوڑی دیر کے بعد باری آئی لومڑی کی۔ شیر نے پوچھا بتلا یہ تقسیم کیسے کی جائے؟ وہ کہنے لگی بادشاہ سلامت، یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے، یہ تو تقسیم قدرتی ہوئی ہے۔ کہنے لگا کیا مطلب ہے تیرا؟ کہنے لگا جی یہ خرگوش آپ صبح کے ناشتے میں استعمال کریں گے، دوپہر کو آپ نے گائے کھانی ہے اور شام کو ہلکی پھلکی غذا ہونی چاہیے، تو ہرن آپ رات کو کھا لیجیے گا۔ وہ کہنے لگا میں نے تینوں کھا لیا تو تم کیا کھاؤ گے؟ وہ کہنے لگا جو آپ کا بچہ کچا ہوگا وہ ہم کھا لیں گے۔ شیر سارا جانور نہیں کھاتا، تھوڑا کھا کے چھوڑ، کہنا آپ جب بچہ ہوگا نا وہ ہم کھا لیں گے۔ شیر یہ فیصلہ سن کے بڑا حیران ہوا، وہ لومڑی سے کہنے لگا لومڑی تجھے اتنی عقل کیسے آئی، اتنی مت کیسے آئی؟ وہ کہنے لگے جی گیدڑ کا انجام دیکھ کے مجھے خود ہی عقل آ گئی۔ میں نے سوچا گیدڑ کو ایک لگی اس کی ٹانگ ٹوٹی، مجھے ایک لگ گئی میری تو جان ہی جائے گی، اس کا انجام دیکھ کے مجھے خود ہی عقل آ گئی۔ ارے بظاہر تو یہ ہنسانے والی حکایت تھی، لیکن خدا کی قسم جب نتیجہ نکالا گیا، ارے اس پہ جتنا رویا جائے وہ کم ہے۔ وہ کیا ہے نتیجہ؟ فرمان لگے ایک جانور دوسرے جانور کو دیکھ کر عقل حاصل کر رہا ہے۔ اے انسان تیرے سامنے چوروں کا انجام کیا ہے، زانی شرابیوں کا انجام کیا ہے، ماں باپ کے نافرمانوں کا انجام کیا ہے، بے نمازیوں کا انجام کیا ہے، اور تیرے سامنے اللہ کے ولیوں کا انجام کیا ہے۔ ارے تیرے سامنے اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندوں کا انجام کیا ہے۔ اگر یہ سب کچھ دیکھ کر بھی تو عقل نہیں حاصل کرتا تو پھر جانوروں سے بدتر ہے۔ قرآن کہتے اولئک کالانعام بل ھم اضل، یہ چوپائے ہیں بلکہ چوپایوں سے بھی بدتر ہے۔ چوپائے بھی ایک دوسرے کو دیکھ کر
عقل حاصل کر رہے ہیں اور تو ابھی تک عقل ہی نہیں حاصل کر سکا یا آؤ ان اللہ کے ولیوں کے ساتھ جڑ جاؤ. اور آج یہ جو دستار فضیلت سروں پر باندھی گئی ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک کو حفظ کیا ہے، جنہوں نے قرآن پاک تجوید سے پڑھا ہے، جنہوں نے درس نظامی کیا ہے، ارے ان کے سروں پر دستار فضیلت باندھی جائے تاکہ عوام الناس کے دل میں بھی شوق پیدا ہو کہ جس طرح ان کے سروں پر دستار فضیلت آئی ہے، کاش ہمارے سروں پر بھی آ جائے، ہماری اولادوں کے سروں پر بھی آ جائے. میں ایک دکھ والی بات کہنے لگا ہوں، پتہ نہیں کس کے دل پر چوٹ کر جائے. آج اگر کسی سے کہیں نا حضرت جی آپ اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بناؤ، عالم دین بناؤ، تو آگے سے جواب ملتا ہے حافظ جی انہوں حافظ بنا دیتا، عالم بنایا، کھائے گا کتوں؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ وہ حافظ تے بنا دئیے، عالم تے بنا دیے، لیکن حافظ جی کھائے گا کتوں؟ میں نے کہا بھائی جب تم ماں کے پیٹ میں تھا اس وقت کون سی تیری فیکٹریاں چلتی تھی؟ ارے رب تعالیٰ تجھے وہاں بھی رزق پہنچاتا تھا. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. ارے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب رزق عطا کرتا ہے. رزق کو اپنی پھرتی کی وجہ مت سمجھو. ارے آپ اپنے خاندانوں کے اندر ذرا نظر دوڑا کر دیکھو، وہ بندے جو کل کو کروڑ پتی تھے آج زکوٰۃ مانگ رہے، وہ بندے جو کل کو زکوٰۃ مانگ رہے تھے آج کروڑ پتی بنے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، جس کو چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے رزق عطا فرما دیتا ہے. میں کسی کی بات تو نہیں کرتا، میں آپ کو اپنی بات بتلاتا ہوں. میں نے بی ایس سی کی گورنمنٹ کالج لاہور سے 1975 میں، اور میری خوش بختی کہ مجھے صحبت مل گئی قبلہ سید ابو البرکات شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ. مجھے فرمان لگے بیٹا تم قرآن حفظ کرو. میں نے قرآن حفظ شروع کر دیا. یقین جانو میں یہ کوئی اپنا کمال نہیں، میں یہ کہتا ہوں سید صاحب کی اگر کوئی زندہ کرامت دیکھنا چاہتا ہے تو مجھے دیکھ لیا. جو کالجوں کے اندر پڑھنے والا آج یہاں بیٹھ کر بیان کر رہا ہے، یہ سید صاحب کی نگاہ کرم تھی. جو بھی میرا رشتہ دار آئے اور تو کتنے لگ گیا میں، تو کس بات سے لگ گیا میں؟ تو مسجد یا روٹیاں کھائیں گا، تین کوئی تھی نہیں دے گا، تیری شادی نہیں ہو سکتی، تو کس بات سے لگ گیا میں؟ لیکن یقین جانو ایک سید صاحب کی ذات تھی جو سہارا دینے والی. حضرت صاحب میں نے دیکھا ان کا صرف ایک سوال ہوتا تھا جب بھی میں نے جانا، بیٹا کون سا پارا جا رہا ہے، اتنا صرف پوچھنا. یار یہ میرے تن من دن کو جلا کے رکھ دیتا تھا. مجھے یہ تھا کہ میں سید صاحب کے پاس جاؤں گا، انہوں نے پوچھنا کون سا پارا، میں کیا جواب دوں گا، لہٰذا مجھے کچھ نہ کچھ کر کے جانا چاہیے. یار یہ سید صاحب کی نگاہ عنایت دیکھو، جب سے حفظ کیا الحمدللہ منزل سنا رہا. یہ سید صاحب کا فیض ہے. اچھا اب میں آپ کو بالکل سچی بات بتلانے لگا، سچی بات بتلانے لگا ہوں. بی ایس سی میں نے کی، اللہ تعالیٰ نے مجھے بی ایس سی کی وجہ سے عزت نہیں دی جو قرآن پاک کی وجہ سے عزت عطا فرما دی. لوگ کہتے ہیں ارے حفظ کر لیا، کھائے گا کہاں سے؟ میں یقین جانو یہ سچی بات آپ کو بتلا رہا ہوں. میرے دونوں بھائی دونوں فیکٹریوں کے مالک ہیں، وہ دونوں میرے مقروض رہتے ہیں. یہ اللہ کی شان ہے. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب.
چلو اگر اسی طرف بھی آتے ہو، اس طرف بھی آ جاتے ہیں۔ پہلی بات تو کوئی بندہ یہ سمجھے کہ میں دنیاوی تعلیم کا مخالف ہوں، ایسی بات نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں بھائی اپنے بچوں کو ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بھی بناؤ۔ ہمارے ملک کو ڈاکٹروں کی ضرورت ہے، انجینئروں کی بھی ضرورت ہے، لیکن میرے دل میں خواہش یہ آپ کا بیٹا ڈاکٹر بعد میں ہونا چاہیے، عاشق رسول پہلے ہونا چاہیے، وہ نمازی بھی ہونا چاہیے، وہ عاشق رسول بھی ہو، وہ عالم دین بھی ہو۔ ارے کل کو کسی پوسٹ پر جب وہ لگے، میرے آقا کے دین کا ڈنکا بجائے، ہم ووٹ ان کو دیتے ہیں جن کو سورہ اخلاص یاد نہیں ہے، وہ خالدین کی خدمت کریں گے۔ اور ایک بات میں دعوے سے کہنے لگا ہوں، جتنی مرتبہ نمازی بچہ اپنے ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا کر سکتا ہے، بے نمازی کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ نمازی بچہ جب بھی اتحیات میں بیٹھے گا، باوضو ہو کے دزانوں قبلے کی طرف منہ کر کے عرض کرے کہ ربنا اغفر لی ولی والدی۔ میں کہتا ہوں آپ کے بصیر پور کے اندر جو سب سے بڑا کنجوس آدمی ہے، اس کے دروازے پر 5 مرتبہ جا کے دستک دو، صدا لگاؤ، اس کو بھی کچھ نہ کچھ دینا پڑ جائے گا۔ ارے جو ارحم الراحمین کی بارگاہ میں روزانہ 5 مرتبہ حاضر ہو کے بار بار تکرار کر رہا ہے ربنا اغفر لی ولی والدی، میں کہتا ہوں رب تعالیٰ اس کے ماں باپ کی قبر کو جنت کے باغوں میں باقیوں نہیں بنائے گا۔ اب آئیے میں دوسری طرف آنے لگا ہوں۔ ہم اپنی اولاد کو دنیاوی تعلیم سے آراستہ کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ ہمارا مقصد کیا ہے؟ اگر 50,000 روپیہ میں کماتا ہوں، 50,000 میرا بیٹا کمائے گا، میرے ساتھ موڈا لگ جائے گا، آسانی ہو جائے گی۔ کیوں جی سب یہی مقصد ہوتا ہے نا؟ ٹھیک ہے بھائی، میں نے مان لیا آپ اپنی اولاد کو پڑھاتے ہو، یہ اولاد پڑھ لکھ کر کسی پوسٹ پر لگ گئی تو یہ تمہارے ساتھ دنیا میں موڈا لگانے والا بن جائے گا۔ تو خدا را دیکھو میرے سب کے سامنے ہاتھ بندھے ہیں، خدا را جہاں دنیا کے اندر موٹا لگانے کے لیے بچوں کو تیار کر رہے ہو، ارے کوئی بچہ ایسا بھی بناؤ جو قبر حشر میں تیرے ساتھ موٹا لگانے والا بن جائے۔ یہ میں دعوے سے کہنے لگا ہوں، آپ بات کان کھول کے سن لو۔ آپ کا بیٹا ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، آپ کا بیٹا سی ایس پی افسر بن جائے، آپ کا بیٹا ایم پی اے بن جائے، ایم این اے بن جائے، آپ کا بیٹا چیف منسٹر بن جائے، ارے پرائم منسٹر بن جائے، قیامت کے روز آپ کے سر پر تاج نہیں رکھا جائے گا۔ اور اگر آپ کا بیٹا حافظ قرآن بن گیا، قیامت کے روز آپ کے سروں پر ایسا تاج رکھا جائے گا جس کے اندر ایسے نگینے جڑے ہوں گے جس کی روشنی کے آگے سورج اور چاند کی روشنی ماند کرتی جاری ہوگی، اور اہل محشر دیکھ کر گمان کریں گے شاید یہ کسی امت کا نبی آ رہا ہے۔ بتلائے گا نبی نہیں ہے، سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی حافظ قرآن کا باپ آ رہا ہے۔ قد افلح المؤمنون، تحقیق فلاح آ گیا، کامیاب ہو گیا جو مومن ہے۔ اب مومن ہے کون؟ علماء کرام موجود ہیں۔ قرآن پاک کی سب سے بہترین تفسیر، افضل تفسیر یہ ہے کہ جو قرآن کی تفسیر قرآن سے کی جائے، قرآن کی ایک آیت کی تفسیر قرآن کی دوسری آیت سے، یہ سب سے افضل تفسیر ہے۔ اس کے بعد حدیث، پھر اجماع، پھر قیاس، یہ بعد میں آتے ہیں۔ یار قرآن کی تفسیر قرآن سے سنو۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم پریشان ہوتے ہو مومن کون ہے، میں تمہیں بتلاتا ہوں مومن کون ہے۔ فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، مومن کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ نماز بھی پڑھتا ہے پھر بھی خوف سے گڑ گڑا رہا ہے، رو رہا ہے، پتہ نہیں قبول بھی ہے کہ نہیں۔ آج ہم نیکیوں سے بڑا دور ہٹ چکے ہیں۔ آج یقین جانو میں اگر غلط بات نہ کہوں،
آج ہماری مسجدیں ویران ہیں، جوبے کے اڈے آباد ہیں، بازاروں میں رونق ہیں، ہماری مسجدیں ویران ہیں۔ ہم نے لوگوں کو نماز والا ذہن ہی نہیں دیا۔ معراج شریف کے واقعات کو ہم بیان کرتے ہیں، اور خدا را میں ہاتھ باندھ کر عرض کروں گا یہ بھی اب آپ کو بتلاؤ کہ معراج شریف کے رات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن کو عذاب ہوتا دیکھا وہ کون تھے، ان کو بھی بتلاؤ۔ کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو نہیں دیکھا جو لیٹا ہوا ہے اور فرشتہ بڑا وزنی پتھر اٹھا کے اس کے دل کو دے مارتا ہے، اس کا سر پاش پاش ہو جاتا ہے، پتھر دور جا گرتا ہے، اور پھر وہ پتھر اٹھانے جاتا ہے، جب اٹھا کر واپس آتا ہے سر بھی سلامت ہے، اور پھر وہ کچلتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہے جس کو اتنی سخت سزا دی جا رہی ہے؟ بتلایا جائے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا وہ امتی ہے جو نماز نہیں پڑھتا۔ خدا را یہ عوام کو بتلاؤ۔ اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی، میں آخر میں ایک وہ حدیث بیان کرنے لگا ہوں جو عموماً مساجد کے اوپر بھی لکھی ہوتی ہے، الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی چابی ہے، نماز جنت کی۔ تھوڑا سمجھیے آواز سے۔ حضرت صاحب آپ بتلائیں چابی کے بغیر تالا کھولو گے؟ بولو تو صحیح۔ چابی کا بندوبست مرنے کے بعد کرنے کے پہلے کرنا ہے؟ پھر کر دے کیوں نہیں؟ جب تسلیم کر رہے ہو چابی کے بغیر میں جنت کا تالا نہیں کھول سکتا، اور چابی کا بندوبست بھی مرنے سے پہلے ہی ہو سکتا ہے، مرنے کے بعد نہیں ہو سکتا، تو پھر جب مشرق سے صدا آتی ہے حیا علی الصلاۃ، آؤ چابی کے لیے، کیوں بیٹھا تاش کھیل رہا ہے؟ کیوں بیٹھا گپے لگا رہا ہے؟ کیوں بیٹھا فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہے؟ کیوں بیٹھا کاروبار کر رہا ہے؟ ارے تجھے چاہیے سب کام چھوڑ کے اٹھ کے مسجد کی طرف آ جا۔ کوئی پوچھے کدھر جا رہا ہے؟ بتلا میں جنت کی چابی لینے جا رہا ہوں۔ چلے حضرت صاحب آپ بتلائیں، ہر چابی ہر تالے کو لگ جاتی ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ چلے میں وجہ بھی جلدی بتلا دوں۔ تالے کے اندر لیور ہوتے ہیں، جتنے لیور کا تالا ہوگا چابی کو اتنے دانتے پڑے ہوں گے تو چابی گھومے گی، چابی گھومے گی تو تالا کھلے گا۔ تو آؤ میں آج یہ بھی بتلا جاؤں، جو جنت کو تالا لگا ہے اس کے 5 لیور ہیں۔ کتنے لیور ہیں؟ پہلے لیور کا نام ہے فجر، دوسرے کا نام تیسرے کا، چوتھے کا، 5ویں کا۔ ارے جو ایک نماز پڑھ رہا ہے، ایک دانتا ڈال رہا ہے، تالا کھل جائے گا؟ 2 سے کھلے گا، 3 سے کھلے گا؟ نہیں، ارے کھلے گا تو 5 سے کھلے گا۔ تو پھر آج کے بعد ہمیں کتنی نمازیں پڑھنی چاہیے؟